جن کو ماں باپ نہیں پڑھانا چاہتے ان پہ ہے، کیونکہ وہ بچیاں اگر ریسورسز ہیں بھی تو ماں باپ نہیں پڑھانا چاہتے، تو ہم ان کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے مزدوری کرتے ہیں، چائلڈ لیبر کے وکٹمز اور ڈومیسٹک لیبر، جو بچے گھروں میں لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارا مین فوکس ان پہ۔ جب بچے آتے ہیں یہاں پہ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، اپنی سٹوری بتائیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ کہاں سے آ رہا ہے۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل NPG میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، NPG میڈیا کے ساتھ میں واحد خان۔ جی ناظرین، آج آپ کو ملواتا ہوں ایک ایسے باہمت خاتون مہوش علی خان سے، جنہوں نے 2016 میں رنا چائلڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ایسا ادارہ کھولا جہاں پر اسٹریٹ چلڈرن، غریب اور مزدور بچوں کو اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم فراہم کیا جاتا ہے۔ اس ویلفیئر فاؤنڈیشن سے اب تک 75 ایسے بچوں نے پشاور کے مختلف اسکولوں میں اسکالرشپ حاصل کیا ہے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ماحول ہے یہاں ویلفیئر فاؤنڈیشن میں، اور اس فاؤنڈیشن کے CEO سے بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ مدیحہ۔ اچھا مدیحہ، مجھے یہ بتائے کتنے ٹائم سے آپ یہاں رنا فاؤنڈیشن میں اسکول پڑھتی ہو؟ 2 سال سے۔ اس سے پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ میں سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی۔ اچھا، کیا وجہ سرکاری اسکول چھوڑ کر آپ یہاں آئی ہو؟ سرکاری اسکول میں اتنا اچھا سبق نہیں تھا، اور ہمارے لیے یہ اسکول بہت اچھا ہے، اور ہمارا اتنا وس نہیں تھا کہ ہم پرائیویٹ اسکول میں پڑھیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ابو آپ کا کیا کام کرتا ہے؟ میرا ابو رکشہ ڈرائیور ہے۔ اچھا، رکشہ ڈرائیور ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، آپ کو یہاں پر کیا کیا سہولتیں ملتا ہے؟ یہاں پر خوش مزاج ماحول ہے، یہاں پر فری ہم آن لائن کلاس لیتے ہیں، یہاں پر وائی فائی بھی ہے، ہمیں بہت اچھا سہولت یہاں پر موجود ہے۔ میں بہت خوش ہوئی اس اسکول میں آ کر۔ کون سے کلاس میں آپ پڑھتی ہو؟ میں 7 کلاس میں۔ 7 کلاس میں۔ اچھا، آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کا آج؟ آن لائن کلاس۔ اچھا، آن لائن کلاس میں آج آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے انگلش سبق پڑھا ہے، سبجیکٹ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہاں پر اساتذہ کیسے؟ اچھے سبق اچھا پڑھاتے ہیں آپ؟ بہت اچھے اساتذہ ہیں، بہت محنتی ہے، ہمارے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت محنت کیا ہے، اس لیے میں پشاور ماڈل اسکول میں گئی ہوں۔ اچھا، پشاور ماڈل اسکول میں ماشاءاللہ اسکالرشپ پہ گئی ہو آپ؟ یس سر۔ بیٹا مجھے یہ بتائیے، اور بچیوں کو کیا پیغام دیں گے جو اسکول نہیں پڑھتے، کسی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے اسکول نہیں پڑھتے؟ میں اس کے لیے یہ پیغام دوں گی کہ یہاں پر آئے اور یہاں پر آپ لوگ محنت کریں یہاں پر، اور پشاور ماڈل اسکول میں جائے تاکہ آپ لوگ بھی تعلیم فراہم کریں، کیونکہ یہاں پر اس فضول وجہ سے کھیلنا کودنا، اس کی وجہ سے یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے اسکول پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں پشاور ماڈل اسکول میں جاؤں گی؟ نہیں، میں نے تو خوابوں میں بھی یہ سوچ نہیں کیا تھا۔ میرے ساتھ ایک بچہ موجود ہے جو پہلے اسکول سے باہر تھا، اب یہ رنا ویلفیئر فاؤنڈیشن میں سبق پڑھ رہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ فیاض خان۔ اچھا فیاض بھائی، مجھے یہ بتاؤ کتنے سالوں سے یہاں آپ پڑھ رہے ہو؟ 3 سال سے یہاں پہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا 3 سال سے پڑھ رہے تھے، پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں اسکول کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ میں ابو غریب ہے، اس کے ساتھ پیسے لیے میں اسکول میں داخل ہو گئی۔ اچھا، جب آپ ادھر آئے رنا فاؤنڈیشن میں، اب مجھے بتاؤ کتنا خوش ہو آپ کو یہاں کیا کیا سہولتیں ملتا ہے؟ بہت خوش ہوں یہاں پہ 50 روپیز بھی ملتے ہیں، یہاں پہ راشن بھی دیتی ہے، یہاں پہ کھانا بھی دیتی ہے، یہاں بہت خوش ہوں۔ اچھا، ابھی آپ لیپ ٹاپ میں لگے ہو، کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ ہمارا اسکول ہے، یہ سبق پڑھتا ہے۔ آن لائن کلاسز ہو رہی ہے؟ آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں۔ اچھا، آن لائن کلاسز میں کیا آج پڑھا رہے ہیں آپ؟ میں ورڈز میننگ دا فیمینن میسکولن یہ بھی پڑھا ہے۔ اچھا، صبح کس ٹائم آتے ہو، واپس کس ٹائم جاتے ہو آپ؟ صبح 8 بجے آتا ہوں یہاں پہ، پھر کھانا کھاؤ، پھر جائیں۔ ابھی کون سے کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ کلاس 2 میں ہو، 3 میں؟ کلاس 2۔ اچھا، اور خوش تو ہونا یار؟ بہت خوش ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ عبد الرحمن۔ اچھا عبد الرحمن بھائی، یہ بتائیے کہ کتنے ٹائم سے یہاں پہ آپ سبق پڑھ رہے ہیں؟ 3 سال ہو گئے۔ 3 سالوں سے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟
میں سرکاری اسکول جاتا تھا، پھر میں اسکول سے نکل گیا، ابائی کے ساتھ کام کرتا تھا، فوڈ سیلر تھا جی. اچھا، کیا وجہ ہے اسکول سے نکلے اور کام کرنے پر مجبور ہو گئے؟ وہ بس گھر کے خرچے برابر نہیں ہو رہے تھے اس لیے. اچھا، یہاں پر آپ کو کیا کیا سہولتیں ملتا ہے؟ بہت سہولتیں ملتی ہیں، لیپ ٹاپ ملتے ہیں، خوراک ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں ہم، فیس اسکالرشپ پر ہے ہم. یہاں پر ہمیں بکس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، پینسل، شارپنر، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے چیزیں ہمیں یہاں پر پرووائڈ. اچھا، یہ بتائیے کہاں پر آپ نے اسکالرشپ حاصل کی ہے؟ یہاں پر پشاور ماڈل اب میں جاتا ہوں رنا کی طرف. پشاور ماڈل میں جی. اچھا، مجھے یہ بتائے کہ اور لوگوں کو، بچوں کو کیا پیغام دیں گے جو مطلب اسکول نہیں پڑھتے، دکانوں میں کام کرتے، کباڑ اکٹھا کرتے، ان بچوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ اور ان بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح کے فاؤنڈیشن میں آ جائے اور اسکول سبق پڑھے تاکہ کچھ نہ کچھ تو بنے. جی، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے رنا چائلڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سی او اینڈ فاؤنڈر مہوش علی خان. ان سے پوچھتے اس ادارے کے حوالے سے. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میم، مجھے یہ بتائے کیا آئیڈیا ذہن میں آیا کہ آپ نے یہ ادارہ کھولا ہے اور کب کھولا ہے؟ اچھا جی، 2016 میں ہم نے یہ ادارہ کھولا تھا، اور میں چونکہ ایجوکیشن سے میرا تعلق تھا تو ہمیشہ ایجوکیشن کے بارے میں سوچتی تھی، اسپیشلی جب بچوں کو سڑکوں پہ دیکھتی تھی تو میرے دماغ میں آتا تھا کہ ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے. جس طرح ہم اپنی جابس کرتے ہیں، اپنی فیملی میں بزی رہتے ہیں، تو کچھ ان بچوں کے لیے بھی کیا جائے. تو تب میں نے ارادہ کیا، اور ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم اس کو ایک نزدیک پارک ہے اس میں کھولیں. لیکن جب ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ حالات بہت خراب تھے، تو اس ٹائم پہ جو لوکل ناظم تھے ارباب محمد علی صاحب، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کو صاف کر دیں. ہم نے ان کو یہ کہا تو انہوں نے کہا ہمارے آفس میں ہی جگہ ہے. اس طرح سرکاری دفتروں میں بہت جگہ ہوتی ہے اکثر، تو انہوں نے ہمیں چھوٹا سا ایک کمرہ دے دیا. تو پہلے دن سے ہمیں جگہ مل گئی، اور میرے پاس یونیورسٹی کے بچے بہت سے والنٹیئرز جمع ہو گئے، اور ایک مہینے کے اندر اندر ہمارے بچے 50 تک پہنچ گئے تھے. تب ہمیں انہوں نے یہ 2 بڑے ہالز دے دیے اپنی ہی اسی بلڈنگ میں جو خالی پڑی ہوئی تھے، اور اس طرح ہمارا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا میم، مجھے یہ بتائے شروع میں کتنے بچے تھے اور آج آپ کے ساتھ کتنے بچے سبق پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس پہلے دن تقریباً 3 بچے تھے، اور 3 بچے سے ہمارے پاس مہینے کے اندر اندر 50 بچے ہو گئے تھے، 50 بچے. تب ہمیں وہ جگہ تنگ پڑ گئی تھی، اور ہمیں یہ 2 ہالز بن گئے تھے. اب اس ٹائم پہ ہمارے ماشاءاللہ سے 2 برانچز ہیں، اور ایک ہمیں کسی نے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، تو ایک وہ برانچ ہے، ایک یہ برانچ ہے. ہمارے پاس ٹوٹل بچے تقریباً 150 تک ہیں. ہمارے 75 بچے پرائیویٹ سکولز میں جا چکے ہیں. ہمارا یہ پورا سیٹ اپ جو ہے یہ 2 شفٹس میں چلتا ہے. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک، 9 سے 2 تک ایک شفٹ ہوتی ہے، 3 سے 5 دوسری شفٹ ہوتی ہے. جو صبح شفٹ ہوتی ہے اس میں وہ بچے یہاں پہ آتے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں، جو چائلڈ لیبر کے وکٹمز ہیں، جو بچے گھروں میں کام کرتے ہیں، جو اسکول نہیں جاتے، بچیاں اکثر، وہ بچے صبح آتے ہیں، 2 بجے وہ چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں. انہی بچوں میں سے جو ہمیں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، جو کام کرنے والے، جو شوق رکھنے والے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم پرائیویٹ سکولز میں ڈال دیتے ہیں. وہ بچے پھر سکولوں کے بعد 2 to 5 3 to 5 والے ٹائمنگز میں یہاں پہ آتے ہیں ہوم ورک کے لیے. اچھا میم، مجھے یہ بتائیں آپ لوگ یہاں کون سا کورس پڑھاتے اور بچوں کو کیا سہولتیں دیتے ہیں یہاں پر؟ اچھا جی، بیسیکلی ہم 3 چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں، ایجوکیشن، نیوٹریشن اور ہیلتھ. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلتھ کی بھی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اور نہ صرف ان کی فیملی کی بھی. اس کے علاوہ ان کو ہم یہاں کھانا بھی دیتے ہیں، اور 1 گلاس دودھ کا ہر بچے کو ہر دن ملتا ہے دونوں برانچز میں. اس میں کچھ ہمارے اسپانسرز ہیں، کچھ ڈونرز ہیں جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں. کورس یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں پشاور ماڈل اسکول کا ہی کورس پڑھائیں، کیونکہ یہ بچے ادھر ہی الٹیمیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ جائیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں اسکالرشپ دی ہوئی ہے. تو کورس ہمارا پراپر پشاور ماڈل کا کورس ہی چلتا ہے، جس میں انگلش، اردو، میتھس، آرٹس، جیوگرافی، ہسٹری سب آتے ہیں. اچھا میم، میں نے دیکھا ہے کہ جیسا انٹرنیشنل کوئی اسکول ہو، مینیج کس طرح کرتے، مطلب فنڈ کہاں سے آتے، کون اسپانسر کرتے، کس طرح آپ لوگ وہ کرتے، مینیج کرتے؟ اچھا جی، ہمارا ڈے 1 سے ابھی 5 سال ہونے کو ہیں، ہمارا مینلی یہ جو ہے انڈیویجول ڈونیشنز پہ چلتا ہے. ہماری قوم شکر الحمدللہ ماشاءاللہ، اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہوں اور اگر آپ پہ ان کا ٹرسٹ آ جائے، آپ ان کو ٹرانسپیرنسی دکھائیں کہ ہمارے یہ پیسے انہی بچوں پہ لگ رہے ہیں اور کہیں کوئی کھا نہیں رہا، تو پھر وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں. تو انڈیویجول ڈونرز ہی ہمارے، آپ جیسے کوئی بھی انڈیویجول بندہ
ہمارا میکینزم ایسے ہے کہ ہم ایک بچے کو ایک ڈونر کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتے ہیں. تو ایک بچے کا خرچہ 5,000 روپیز ہے. 5,000 روپیز میں اس کا میڈیکل, اس کا ہیلتھ, اس کا فیملی کا میڈیکل, اس کی پڑھائی, یہ سب کچھ کورڈ ہوتا ہے. ادھر کھانا, ادھر دودھ کا گلاس, سب کچھ. تو اس طرح ہم ایک ڈونر کو ایک بچے کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتے ہیں, جس کے تھرو وہ ڈونر کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیسے کہاں جا رہے ہیں. ہاں. اچھا, کون سے کلاس تک یہاں پڑھتے ہو؟ پھر آگے بچوں کا مطلب مستقبل کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی, ہمارے بیسیکلی ایسے کہ یہاں پہ ایک ٹائم پہ 4 کلاسز چل رہی ہوتی ہیں, پلے گروپ سے لے کر کلاس 2 تک. اگر کوئی بچہ عمر میں زیادہ ہو تو اس سے پرائیویٹ اسکول کی تو ایڈمیشنز نہیں ہو سکتے, وہ پھر ان کے مسئلے ہوتے ہیں. لیکن کم از کم ادھر ہم اس کو لٹریسی دے دیتے ہیں کہ وہ بچہ لکھ سکے, پڑھ سکے, کوئی اپلیکیشن لکھ سکے. تو کلاس 2-3 تک وہ بچہ کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ آئے. اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو کم از کم اگر کوئی کہیں پہ پی این بھی لگتا ہے تو اس کو سمجھ بیسک پلس مائنس ملٹیپلیکیشن کے آتی ہے. جن بچوں کی عمریں ٹھیک ہوتی ہیں, جیسے 6 سال کے 7 سال کے, وہ پراپر سکولز جا سکتے ہیں. ان کو ہم یہاں سے کلاس 1 کے بعد بھی اسکولوں میں ڈال سکتے ہیں, 2 میں بھی ڈال سکتے ہیں. ابھی اس سال ہمارے تقریباً 30 بچے اسکولز میں گئے ہیں, اور ان 30 بچوں میں کلاس 6 کے بچے بھی ہیں, کلاس 2 کے بچے بھی ہیں, 5 کے بچے بھی ہیں, ڈیپینڈنگ آن ان کی عمریں کیا تھی اور ان کا مینٹل لیول کیا تھا. میم, مجھے یہ بتائیں, اس فاؤنڈیشن کا آج تک آؤٹ پٹ ریزلٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی اچیومنٹ تو ہماری یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں تقریباً 75 بچے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں اس پوائنٹ ان ٹائم پہ گئے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں. سیکنڈلی, ہمارا ایک بھی بچہ ابھی تک ڈراپ آؤٹ نہیں ہوا. جتنے پرائیویٹ سکول میں ہمارے بچے گئے ہیں, ان بچوں کا اس لیول کو مینٹین کرنا, ان کو ریٹین کرنا, وہاں پہ ان کو مطلب بٹھا کے رکھنا اور ان کو ریزلٹس بھی دینا, یہ بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن شکر الحمدللہ میرے ٹیوٹرز دوپہر میں اسپیشلی الگ ٹیوٹرز ہیں جو کہ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو یہ ہماری بیسک اچیومنٹ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ وہ چیز ہے جو ہم نمبرز میں کہہ سکتے ہیں. اس سے زیادہ بہتر میرے دل کے نزدیک اچیومنٹ یہ ہے کہ یہ بچے جس حالت میں یہاں پہ آئے تھے اور اب جس حالت میں یہاں پہ ہیں, ان کو بیٹھنے کا طریقہ, بولنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, سب کچھ آتا ہے, میرے بغیر پتہ ہے. اب تک کتنے بچوں نے اسکالرشپ حاصل کی اور کون کون سے اسکول میں حاصل؟ اچھا جی, اس میں ایسا ہے کہ پشاور ماڈل اسکول اور لاہور لائسیم, یہ 2 اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں فل اسکالرشپ دی ہوئی ہے, جس میں ٹیوشن, ٹرانسپورٹ, یونیفارم, بکس, ایوری تھنگ از دیر. اس کے علاوہ ایجوکیٹرز ٹاؤن برانچ جو ہے انہوں نے کنسیشن دی ہے. باقی اسکولز نے کنسیشن تو نہیں دی, بٹ ہمارے بچے وہاں پہ گئے ہیں تو ہمارے لیے وہ اچیومنٹ ہے. لیکن سب سے زیادہ میں گریٹفل ہوں پشاور ماڈل اسکول اور لاہور لائسیم اسکول. اچھا میم, مجھے یہ بتائیں, تمام بچوں کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, یہ کون سا کلاس شروع ہے؟ اچھا جی, ہمارا ایک کینیڈین این جی او تھی, رجسٹرڈ کینیڈین این جی او IDRF کے نام سے. انہوں نے ہمیں 2019 میں بہت سے لیپ ٹاپس دیے تھے ایک پروجیکٹ کے لیے. ایک آرگنائزیشنل فنڈنگ جو ابھی تک ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے. شکر الحمدللہ کہ کووڈ سے پہلے ہی ہمیں یہ لیپ ٹاپس مل گئے تھے, اور ہمارے اس وقت جتنے بچے لیپ ٹاپس آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمال کر رہے ہیں, یہ وہ بچے جو اسکولوں میں جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی آن لائن کلاسز ہیں اور ان بچوں کے پاس گھر میں نہ لیپ ٹاپ نہ انٹرنیٹ, یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ بچے ادھر آ کے اپنی آن لائن کلاسز لیتے. اگر کوئی والد صاحب اپنے بچے کا داخلہ یہاں کرانا چاہتے ہیں, کیا پروسیس ہے یہاں؟ اچھا جی, اس میں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے انڈر پریویلیج بچوں کو اس طرح ڈائریکٹلی نہیں لیتے. ہمارا مین ایم اسٹریٹ چلڈرن پہ ہے. آؤٹ آف اسکول میں وہ بچیاں جن کو ماں باپ نہیں پڑھانا چاہتے ان پہ ہے, کیونکہ وہ بچیاں اگر ریسورسز ہیں بھی تو ماں باپ نہیں پڑھانا چاہتے, تو ہم ان کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو بچے مزدوری کرتے ہیں, چائلڈ لیبر کے وکٹمز اور ڈومیسٹک لیبر, جو بچے گھروں میں لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, ہمارا مین فوکس ان پہ. جب بچے آتے ہیں یہاں پہ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, اپنی سٹوری بتائیں, اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ کہاں سے آ رہا ہے. سیکنڈلی, اس کی ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں. میری ٹیم ہے وہ فیلڈ میں جا کے طریقے سے پتہ کرتی ہے کہ جو کہانی انہوں نے ہمیں بتائی ہے وہ سچ بھی ہے کہ نہیں. وہ ویریفیکیشن جب ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم بچے کو ایڈمیشن دیتے ہیں.